السلام علیکم دوستوں. ناول شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 7. جناب آسن صاحب, آپ میرے لیے جوس منگوا لیجئے, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے مجھ سے پوچھنا اس لیے میں پہلے ہی بتا دوں, عمران نے کہا تو آسن اس بار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا. گڈ, آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی, آسن نے ہنستے ہوئے کہا, اور اس نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر 2 بٹن پریس کیے اور 2 جوس اپنے کمرے میں پہنچانے کا آرڈر دے دیا. پھر اس نے ریسیور رکھ دیا. ہاں آپ فرمائیے, میں کیا خدمت کر سکتا ہوں, آسن نے کہا. جوس پی لینے دیجیے, پھر دوسری خدمت کے بارے میں بتاؤں گا, عمران نے کہا تو آسن ایک بار پھر ہنس پڑا. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو آسن اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس نے دروازہ کھولا اور باہر موجود ویٹر کے ہاتھ سے جوس کے 2 ڈبے لیے اور اس نے لات مار کر دروازہ بند کیا اور واپس آ کر اس نے ایک ڈبہ عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا اسی طرح ہاتھ میں پکڑے وہ دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. عمران نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں ڈبہ کھولا اور پھر اسٹرا کی مدد سے جوس پینے میں مصروف ہو گیا. اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ یہاں آیا ہی جوس پینے کے لیے ہو. اچھا لذیذ جوس تھا, شکریہ. عمران نے جوس کا خالی ڈبہ میز پر رکھتے ہوئے کہا. شکریہ, آسن نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ اجازت دیجیے, عمران نے ہنستے ہوئے کہا. کیا مطلب, آسن نے حیرت بھرے لہجے میں قدرے بخلائے ہوئے انداز میں کہا. آپ کی مرضی, آپ نے اجازت نہیں دی. پھر آپ گلہ نہ کیجیے گا کہ میں نے اس کمرے میں مستقل ڈیرا جما لیا ہے, عمران نے جواب دیا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا. کیا مطلب, میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا. آسن کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ بخلاہٹ کا عنصر بھی ابھر آیا تھا. میں نے آپ سے اجازت مانگی, آپ نے نہیں دی, اس لیے میں بیٹھ گیا ہوں, عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا. لیکن کیا آپ یہاں صرف جوس پینے آئے تھے, آسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. اوہ ہاں سوری, دراصل میری یادداشت بے حد کمزور ہے. میں نے باداموں کی بوریاں کھانی ہیں, لیکن شاید یہ بادام میری یادداشت پر اثر نہیں کرتے. بادام پروف قسم کی یادداشت ہے شاید. بہرحال اب آپ کے یاد دلانے پر مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں تو ایک کام کے لیے یہاں آیا تھا. عمران کی زبان رواں ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے مقامی کرنسی کے سب سے بڑے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکالی اور اسے میز پر رکھ دیا. آسن کے چہرے پر پہلے سے زیادہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے. عمران نے دوسری جیب سے اسی طرح کی ایک اور گڈی نکالی اور اسے بھی میز پر رکھ دیا اور پھر وہ اس طرح اطمینان سے بیٹھ گیا جیسے اب وہ رقم ادا کر کے مطمئن ہو گیا ہو. کیا مطلب یہ گڈیاں, آسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ دونوں گڈیاں میں آپ کو دینے آیا تھا, لیکن یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے میں بھول گیا تھا. بہرحال اب یہ ظاہر ہے اور حاضر بھی ہے, عمران نے کہا تو آسن بے اختیار اچھل پڑا. کیوں, کیا مطلب ہے, اس قدر بھاری رقم آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, آسن نے حقیقتاً بری طرح بخلائے ہوئے لہجے میں کہا. او ہاں, پھر وہی یادداشت کی کمی, مجھے تو یاد ہی نہ رہا تھا کہ میں نے یہ گڈیاں نہیں دینی تھی. بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے یاد دلایا, ورنہ واقعی میں یہ گڈیاں دے کر چلا جاتا اور پھر مجھے یہ گڈیاں واپس لینے آنے پڑتی. مجھے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنا تھا, عمران نے کہا تو آسن بے اختیار اچھل پڑا. اس کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات ابھرائے. نہیں, میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں, آسن نے بری طرح بخلائے ہوئے لہجے میں کہا. کیا تم شی ڈاگ کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے رہے ہو, عمران نے کہا تو آسن بے اختیار اچھل پڑا. اس کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات ابھر آئے. نہیں, میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں, آسن نے بری طرح بخلائے ہوئے لہجے میں کہا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آسن, اور نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ, عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے گڈیاں اٹھا کر جیبوں میں ڈالنا شروع کر دی. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن پہلے بتا دیں کہ آپ کون ہیں, آسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. سوال کا دوسرا حصہ فالتو ہے آسن, تم میرے متعلق جتنا کم جانتے ہوگے اتنا ہی فائدے میں رہو گے. بہرحال میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ میرا تعلق شی ڈاگ کی ایک مخالف تنظیم ہارٹ فیور سے ہے. ہارٹ فیور بھی انتہائی خاص اسلحے کا کام کرتی ہے, جبکہ شی ڈاگ بھی یہی کام کرتی ہے. شی ڈاگ نے ہارٹ فیور کی ایک سپلائی اڑا لی ہے اور یہ سپلائی یہاں کارکا میں ان کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچائی گئی ہے اور ہم نے اپنا مال ان سے واپس لینا ہے. عمران نے کہانی سناتے ہوئے کہا. کس قسم کی سپلائی, اور یہاں پہ تو کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. آسن نے چونک کر کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا, کیونکہ آسن کا یہ فکرہ بتا رہا تھا کہ عمران کو غلط نہیں بتایا گیا تھا. آسن واقعی شی ڈاگ کے ہیڈ کوارٹر سے متعلق جانتا تھا. یہ سپلائی ایک خاص قسم کی گن ہے, تم اسے ایٹمی گن کہہ سکتے ہو. بظاہر یہ عام سی گن ہے, لیکن اس کے اندر جو میگزین استعمال ہوتی ہے
وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہ کن ہوتا ہے. اس گن کے ایک ہی فائر سے بڑے بڑے ڈیم اڑائے جا سکتے ہیں، اور یہ بات حتمی ہے کہ یہ اگر ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے اور ہم نے اسے ہر قیمت پر واپس لے جانا ہے. اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا نام درمیان میں کسی صورت بھی نہیں آئے گا، اس کا حلف میں دیتا ہوں. عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. لیکن مجھے تو واقعی معلوم نہیں ہے. آسفن نے کہا. اوکے تمہاری مرضی، کام تو بہرحال ہو ہی جانا ہے، لیکن یہ بھاری رقم پھر تمہارے نصیب میں نہیں ہے. عمران نے ایک بار پھر اٹھتے ہوئے کہا. اگر آپ اس رقم کو دگنا کر دیں تو تب بات ہو سکتی ہے. یہ بھی اس لیے کہ میں ایک سنڈیکیٹ میں پھنس چکا ہوں، ورنہ شاید پوری دنیا کے خزانے لے کر بھی میں آپ کو کچھ نہ بتاتا. آسٹن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. عمران نے اس بات میں سارے لا دیا اور چند لمحوں بعد میز پر چار گڑیاں موجود تھی. ایک بات بتا دوں آسٹن کہ تمہارا انجام انتہائی ابرتناک نکلے گا. میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا، ورنہ میں چاہتا تھا تمہاری روح سے بھی ساری باتیں اگلوا سکتا تھا، لیکن میں جبر کا قائل نہیں ہوں، اس لیے تم بھی کوئی غلط بیانی نہ کرنا. عمران نے سرد لہجے میں کہا. کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی، ویسے بھی میں یہ رقم لے کر فوری طور پر ایکریمیا چلا جاؤں گا اور وہاں میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اس لیے مجھے غلط بیانی کی ضرورت نہیں ہے. آسٹن نے کہا. اوکے، اور کچھ جو کچھ بھی تم ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتے ہو بتا دو. عمران نے کہا. پہلے مجھے گڑیاں لینے دو، میں نے سیف میں رکھ لوں، اطمینان ہو جائے پھر. آسٹن نے کہا. تو عمران نے مسکراتے ہوئے گڑیاں اس کی طرف بڑھا دی. آسٹن نے گڑیاں جھٹکیں اور انہیں اٹھائے. وہ تیزی سے کمرے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کی جھلکیاں موجود تھی. آپ بھی اندر والے کمرے میں آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آواز باہر سنائی دے، آسٹن نے عمران سے کہا. اور عمران نے اس بات میں سارے لا دیا. پھر وہ دونوں اندرونی کمرے میں پہنچ گئے. اب پوچھیں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. آسٹن نے اندرونی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے کہا. میں نے بتایا تو شی ڈاگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جو کچھ تم جانتے ہو وہ بتا دو. عمران نے کہا. مسٹر مائیکل، شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر براہ راست کارکا میں نہیں ہے، البتہ کارکا سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. آسٹن نے کہا. کھل کر بات کرو، سسپینس پیدا کرنے کی کوشش مت کرو. عمران نے کہا. شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر کارکا جزیرے سے 20 بحری میل دور شمال کی جانب ایک نیچے بنایا گیا. یہ ٹاپو اوپر سے عام سا ٹاپو ہے جس کی تہہ میں پانی ہے اور نہ کوئی پھلدار درخت ہے، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں. اس ٹاپو کو ٹامونا کہا جاتا ہے، لیکن اس ٹاپو کے نچلے حصے میں سمندر کی تہہ میں شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر ہے. آسٹن نے کہا. اس انداز میں کسی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر تو نہیں بنائے جاتے، البتہ لیبارٹریاں بنائی جاتی ہیں. عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ ہے ہی ہیڈ کوارٹر اور اسے بنایا بھی اسی طرح گیا ہے، لیکن اس میں کوئی لیبارٹری وغیرہ نہیں ہے، البتہ انتہائی قیمتی اور جدید ترین مشینری نصب ہے. آسٹن نے جواب دیا. پھر تو وہاں جانا بڑا مشکل ہے. عمران نے کہا. اسے ہیڈ کوارٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں ایسی فائلیں موجود ہیں جن میں شی ڈاگ کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ایجنٹوں، تنظیموں اور ان کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں. اس کے علاوہ شی ڈاگ کی دولت یہاں موجود ہے، اس کی تفصیلات بھی یہی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں شی ڈاگ نے خفیہ طور پر جو اثاثے بنائے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات بھی یہیں رقم کی گئی ہیں. اس کے علاوہ وہاں ایک ایسی مشین موجود ہے جس کے ذریعے شی ڈاگ کا مین جو کوئی لارڈ ہے پوری دنیا میں شی ڈاگ کی سرگرمیوں کو نہ صرف چیک کرتا ہے بلکہ انہیں ہدایات بھی دیتا ہے. آسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا. ایشیائی ہیڈ کوارٹر کہاں ہے جس کا انچارج جیم اسکاٹ ہے؟ عمران نے کہا. تو آسٹن بھی اختیار چونک پڑا. اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے. آپ کو اس کے بارے میں کیسے علم ہے؟ آسٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تم اس بات کو چھوڑو، میری بات کا جواب دو. عمران نے کہا. جیم اسکاٹ یوگان میں رہتا ہے، لیکن ایشیائی ہیڈ کوارٹر یوگان میں نہیں ہے بلکہ کسی اور جزیرے میں ہے. وہاں بھی یہی سسٹم ہے. یوگان سے جیم اسکاٹ پورے ایشیا میں شی ڈاگ کو کنٹرول کرتا ہے. ویسے شی ڈاگ کا اصل آدمی جیم اسکاٹ ہی ہے، لارڈ صرف چیئرمین ہے. تمام ہدایات، کاروائیاں اور کام جیم اسکاٹ ہی کرتا ہے. وہ نام کے لحاظ سے ایشیائی ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہے، لیکن وہ دراصل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی شی ڈاگ کا انچارج ہے. آسٹن نے جواب دیا. اور اس کا مین ہیڈ کوارٹر تک آنے جانے کے لیے کیا ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا. انہوں نے انتہائی تیز ترین اور محفوظ آبدوز رکھی ہوئی ہے. بہت بڑی آبدوز ہے. اس میں ایسے آلات نصب ہے کہ نہ اسے چیک کیا جا سکتا ہے نہ ہی اسے ہٹ کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ ایکریمیا کی نیوی بھی ایسا نہیں کر سکتی. تمام سپلائی بھی اس آبدوز کے ذریعے ہوتی ہے اور تمام آمدرفت بھی اسی آبدوز کے ذریعے ہی ہوتی ہے. کارکا کے شمال مغربی ساحل پر یہ آبدوز آتی ہے اور پھر وہیں سے ہیڈ کوارٹر جاتی ہے. وہاں ساحل کے بالکل اوپر ایک بہت بڑا کلب ہے جسے لارڈ کلب کہا جاتا ہے. اس لارڈ کلب کے نیچے نہ صرف تہہ خانوں کا جال پھیلا ہوا ہے بلکہ وہاں ایسے انتظامات ہیں کہ آبدوز سمندر سے براہ راست اس کے نیچے پہنچ جاتی ہے اور پھر وہیں سے سمندر میں اور پھر ہیڈ کوارٹر جاتی ہے. آسٹن نے جواب دیا.
اس لارڈ کے ہیڈ کوارٹر پر یہ حفاظتی انتظامات ہوں گے؟ عمران نے کہا تو آسٹن چونک پڑا۔ یہی حیرت انگیز ہے، لارڈ کلب میں کسی قسم کا کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہے۔ میرا مطلب سائنسی یا مشینی حفاظتی انتظام ہے۔ البتہ ہر وقت انتہائی تربیت یافتہ افراد موجود رہتے ہیں۔ یہ افراد جن کی تعداد 8 ہے، لڑائی بھڑائی میں دنیا بھر کے ماہر ترین لوگ ہیں، حد درجہ بہترین نشانہ باز اور بے حد ظالم اور شفاق ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انسان ان کی نظروں میں انسان ہوتا ہی نہیں۔ یہ معمولی سا شک ہونے پر انسان کو اس طرح غائب کر دیتے ہیں کہ پھر کبھی اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ انہیں لارڈز کلب میں کوڈ کے طور پر ٹائگن کہا جاتا ہے اور ان کا انچارج جیمز اسکاٹ کہلاتا ہے۔ ویسے وہ کلب میں سپروائزر اور ویٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پر کام نہیں کرتے، صرف نگرانی کرتے ہیں اور مشکوک آدمی کو پلک جھپکنے میں غائب کر دیتے ہیں۔ آسٹن نے کہا۔ اس کلب کا مینیجر کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مینیجر عام سا آدمی ہے، اس کا کام صرف کلب چلانا ہوتا ہے۔ اصل آدمی وہی چیف ٹارگٹ ہے جو سامنے نہیں آتا، نیچے تہ خانوں میں بھی صرف یہ خود رہتا ہے اور کسی کو راستے کا علم بھی نہیں ہے۔ آسٹن نے جواب دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم یہ سب معلومات کیسے ہیں؟ عمران نے کہا تو آسٹن نے اختیار آنکھ پڑا۔ میں لارڈز کلب میں کام کرتا رہا ہوں اور ہیڈ کوارٹر میں بھی۔ میری بہن جیمز اسکاٹ کی بیوی تھی اور جیمز اسکاٹ اس سے بے حد چاہتا تھا اور میری بہن مجھے بے حد چاہتی تھی۔ میں اس سے چھوٹا تھا، چنانچہ میں کام کرتا رہا۔ آج سے 1 سال پہلے مارتھا ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی جیمز اسکاٹ نے بھی نظریں بدل لی۔ البتہ اس نے مجھ سے حلف لیا کہ میں شی ڈاگ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اگر میں نے کچھ بتایا تو مجھے ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر مجھ پر ذرا سا بھی شک معلوم ہوا کہ میں نے کچھ بتایا تو میں یہاں دوسری سانس نہ لے سکوں گا۔ آپ کو بھی شاید میں یہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے رقم اتنی دی ہے کہ اس سنڈیکیٹ کو ادائیگی کرنے کے بعد بھی میرے پاس اتنی رقم بچ جائے گی کہ میں ایکادمیہ جا کر سیٹل ہو سکتا ہوں۔ اور پھر آپ نے حلف دیا ہے اور نہ جانے کیسے میرے دل کو اطمینان آ گیا ہے کہ آپ حلف کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں شی ڈاگ کے بارے میں کچھ جانتا ہوں؟ آسٹن نے جواب دیا۔ جس طرح میں نے تمہیں حلف دیا ہے اسی طرح اس آدمی کو بھی میں نے حلف دیا ہے جس نے تمہارے متعلق بتایا ہے، اس لیے میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا۔ عمران نے جواب دیا تو آسٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے شکریہ، لیکن یہ تو جو تم نے بتایا ہی نہیں کہ ٹارگٹ کی کوئی خاص نشانی۔ عمران نے اس سے کہا ہر ٹارگٹ کے ایک کان میں سونے کی بالی ہوتی ہے، جبکہ چیف ٹارگٹ کے دونوں کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں۔ آسٹن نے جواب دیا اور عمران نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھا واپس ہوٹل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب جولیا اور اس کے ساتھی جائیں گے تو پھر وہ مل کر لارڈز کلب پر حملہ کریں گے اور وہاں سے افسوس حاصل کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچیں گے۔ چارٹرڈ طیارہ کارکا کی بجائے آسان پر اتر گیا اور جولیا اپنے ساتھیوں سمیت ایئرپورٹ سے باہر آ گئی۔ ہمیں میک اپ اور لباس تبدیل کرنے ہوں گے مس جولیا، صفدر نے کہا۔ ہاں، جولیا نے جواب دیا اور پھر مارکیٹ جا کر انہوں نے مختلف دکانوں سے ضروری سامان خرید کیا اور اس کے بعد وہ ایک ہوٹل میں پہنچ گئے۔ صفدر نے وہاں سیاحوں کے طور پر کمرے بک کرا لیے اور پھر وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تاکہ اپنے میک اپ کریں اور خریدے ہوئے لباس بھی تبدیل کر لیں۔ جوانا نے سب سے پہلے لباس تبدیل کیا، پھر اس نے پہلے میک اپ صاف کیا، نیا میک اپ کیا۔ جولیا نے سب سے پہلے لباس تبدیل کیا، پھر اس نے پہلا میک اپ صاف کر کے نیا میک اپ کیا، اور جب وہ فارغ ہو گئے تو اس نے فون کا ریسیور اٹھایا، فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا، پھر انکوائری کے نمبر پریس کر کے اس نے کارکا سے رابطہ نمبر معلوم کیا، پھر ایک بار اس نے کارکا انکوائری کو کال کر کے اس نے اس ہوٹل کا نمبر معلوم کیا جہاں عمران موجود تھا، لیکن چند لمحوں بعد جب اس نے وہاں عمران کا کمرہ نمبر بتا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسے بتایا گیا کہ کمرہ لاک ہے اور مسٹر مائیکل کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، جولیا نے کہا اور صفدر اندر داخل ہوا۔ وہ اس نے نیا میک اپ اور نیا لباس پہن رکھا تھا، لیکن مخصوص قدوقامت کی وجہ سے جولیا پہچان گئی کہ یہ صفدر ہے۔ مس جولیا، عمران صاحب سے بات کر لی ہوگی آپ نے؟ وہ وہاں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے، کمرہ لاکڈ ہے، جولیا نے جواب دیا۔ او پھر یہ کیا پروگرام ہے؟ بہرحال ہمیں جانا تو کارکا ہی تھا، صفدر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اب یہ معلوم کرنا ہے کہ وہاں جائیں گے کیسے، ہوائی جہاز سے یا کسی اسٹیمر سے جانا پڑے گا، جولیا نے کہا۔ میں معلوم کرتا ہوں، صفدر نے کہا۔ اس نے اٹھ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس پلیز، ریسیور اٹھتے ہی دوسری طرف سے ہوٹل کی استقبالیہ لڑکی کی آواز سنائی دی۔ یہاں سے کارکا فلائٹس کب جاتی ہیں یا کسی اور ذریعے سے بھی جایا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔
کارکا چونکہ یہاں سے بے حد قریب ہے اس لیے فلائٹس وہاں نہیں جاتی، بلکہ یہاں پہ اسٹیمر سروس موجود ہے۔ ہر 2 گھنٹے بعد اسٹیمر جاتا ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ یہ اسٹیمر کتنی دیر بعد وہاں پہنچ جاتا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ صرف 2 گھنٹوں کا سفر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے شکریہ، صفدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر ایک ایک کر کے باقی ممبرز بھی وہاں پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ساحل پر پہنچ جانا چاہیے اور جو اسٹیمر بھی روانگی کے لیے تیار ہو اس میں سوار ہو جانا چاہیے تاکہ ہم جلد از جلد کارکا پہنچ جائیں، اور وقت ضائع کرنے کا یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جولیا نے اور باقی سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، پھر ایک ایک کر کے ہوٹل سے باہر نکلے اور علیحدہ علیحدہ گھاٹ پر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب گھاٹ پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ ایک اسٹیمر روانگی کے لیے تیار ہے اور اس میں سیٹیں بھی موجود ہیں، تو سودا نے سیٹیں بک کرا لی اور اسٹیمر میں سوار ہو گئے۔ اسٹیمر کافی بڑا تھا اور اس میں انتہائی آرام دہ سیٹیں بھی تھی، اس لیے انہیں یقین تھا کہ 2 گھنٹوں کے اس بحری سفر میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر ہوا بھی ایسے ہی 2 گھنٹے کے سفر کے بعد اسٹیمر کارکا پہنچ چکا تھا۔ اسٹیمر میں تقریباً ہر ملک کے سیاح موجود تھے، اس لیے وہ سب سیاحوں کے ساتھ اسٹیمر سے اتر کر گھاٹ پر پہنچے اور تھوڑی دیر بعد دوسری طرف موجود سڑک پر وہ پہنچ چکے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسٹینڈ کی طرف بڑھتے، اچانک 2 گاڑیاں ان کے قریب آ کر رکی اور دوسرے لمحے اس میں سے 8 مسلح پولیس افسروں نے نکل کر انہیں گھیر لیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر چلنا ہوگا، اور ایک پولیس افسر نے آگے بڑھ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ وجہ؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وجہ آپ کو وہیں جا کر بتا دی جائے گی، اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کو گرفتار کر لیا جا سکتا ہے۔ چلیں بیٹھے گاڑیوں میں۔ افسر کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ آؤ ساتھیوں، پولیس والوں کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جولیا نے کہا۔ پھر آگے بڑھ کر وہ بڑی سی پولیس وین میں بیٹھ گئی، اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اس پولیس وین میں 2 مسلح افراد بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ افسر آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ باقی پولیس والے دوسری گاڑی میں سوار ہو گئے اور دونوں گاڑیاں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ آخر ہوا کیا؟ کچھ تو پتہ چلے۔ اس بار صفدر نے اندر بیٹھے ہوئے پولیس افسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ خاموش بیٹھو، اس پولیس افسر نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو جارج، خود ہی پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سب کچھ معلوم ہو جائے گا، جولیا نے صفدر سے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان سب کے ذہنوں میں بہرحال یہ سوال موجود تھا کہ پولیس انہیں ہیڈ کوارٹر کیوں لے جا رہی ہے، ان پر کیا شک ہوا ہے، جبکہ یہاں کاغذات وغیرہ کی چیکنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر وہ یہاں پہنچے بھی ابھی تھے۔ یہ بھی نہ کہا جا سکتا تھا کہ شیڈاگ والوں نے پولیس کے ذریعے یہ کارروائی کی ہے، کیونکہ وہ نئے میک اپ میں تھے اور پھر یوگان سے نہیں بلکہ آسان سے آ رہے تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دونوں گاڑیاں واقعی ایک بڑی سی عمارت میں داخل ہوئی، جس کے باہر پولیس ہیڈ کوارٹر کا بورڈ موجود تھا، اور ساتھ ہی جگہ جگہ پولیس والے نظر آ رہے تھے۔ گاڑیوں سے نکال کر انہیں ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے جایا گیا۔ پھر انہوں نے بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لی گئی، لیکن ظاہر ان کے پاس اسلحہ نہ تھا۔ اسی لمحے ہال کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر پولیس افسر اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھوں پر موجود اسٹارز بتا رہے تھے کہ وہ پولیس کمشنر ہے یا اس کا اسسٹنٹ ہے۔ ویسے بھی اسے دیکھ کر ہال کمرے میں موجود پولیس افسر اٹینشن ہو گئے تھے اور ان کی تلاشی لی گئی۔ آنے والے نے ایک پولیس افسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، کچھ دیر پہلے ان کی تلاشی لی گئی ہے، مارٹن نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ان کے میک اپ چیک کرو، پولیس افسر نے کہا۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں افسر کہ ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ جولیا نے اس پولیس افسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی نہیں، لیکن بعد میں آپ کو یہ سب کچھ بتا دیا جائے گا، اس پولیس افسر نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ کیا یہاں سیاحوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے؟ تنویر نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ پلیز آپ غصہ نہ کیجیے، ورنہ نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ یہاں پولیس کے پاس اس قدر وسیع اختیارات ہیں کہ آپ کو اگر گولی بھی مار دی جائے تب بھی کسی نے ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھنا۔ اگر آپ لوگ ہمارے مطلوبہ آدمی ثابت نہ ہوئے تو ہم آپ سے معافی مانگیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو اس کا ہرجانہ بھی ادا کر دیا جائے گا۔ پولیس افسر نے سرد لہجے میں کہا۔ مارٹن اس دوران باہر چلا گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے 2 پولیس افسر ایک ٹرالی دھکیلتے ہوئے لے آئے، جس پر ایک انتہائی جدید ساخت کا ایک میک اپ واشر موجود تھا۔ اگر آپ لوگ غدار نہیں ہیں تو آپ یقیناً ہم سے تعاون کریں گے، پولیس افسر نے جولیا اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جس طرح چاہے اطمینان کر لیں، جولیا نے کہا، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ انہوں نے جو میک اپ کیے ہوئے ہیں، ان پر جو مٹیریل استعمال کیا ہے وہ کسی بھی میک اپ واشر سے صاف نہیں ہو سکتا، اسے صرف سادہ پانی ہی صاف کر سکتے ہیں۔ پھر واقعی ایسا ہی ہوا ہے کہ کر کے ان سب کے چہرے چیک کیے گیا، لیکن کسی کے چہرے پر بھی میک اپ ظاہر نہ ہوا۔ کیا آپ لوگ آسان سے آئے ہیں؟ پولیس افسر نے جولیا سے پوچھا۔ جی ہاں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، دراصل آپ لوگوں کی قد و قامت ہمیں بتائے گئے تھے اور تعداد بتائی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اور آسٹران میں آپ نے کوئی بڑی واردات کی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ چونکہ میک اپ کے ماہر ہیں اس لیے آپ کسی بھی حلیے میں ہو سکتے ہیں۔
اس بڑے افیسر نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، کس نے آپ کو یہ اطلاع دی ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، آسٹان کے پولیس کمشنر نے، میں یہاں کارکا کا پولیس کمشنر ہوں، میرا نام رابرٹ ہے۔ پولیس افیسر نے جواب دیا، ہمارے قدوقامت اور تعداد کے مطابق گروپ آتے جاتے رہتے ہیں، آپ سب کو اسی طرح چیک کریں گے کیا؟ جولیا نے کہا، نہیں، جس اسٹیمر سے آپ آئے ہیں اس اسٹیمر کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ بہرحال آپ لوگ جا سکتے ہیں، اس تکلیف کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ کلیم داخل کرا دیں، آپ کو باقاعدہ حرجانہ ادا کر دیا جائے گا۔ رابرٹ نے کہا، شکریہ، ہمیں کوئی حرجانہ نہیں چاہیے، آپ کی معذرت ہی کافی ہے۔ جولیا نے کہا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ پولیس افیسر نے کہا، ظاہر ہے ہم کسی ہوٹل میں ہی ٹھہریں گے، آپ یہ بتا دیں کہ یہاں کا سب سے اچھا ہوٹل کون سا ہے؟ جولیا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، ہوٹل گرانڈ یہاں کا سب سے مشہور اور اچھا ہوٹل ہے، لیکن مہنگا ہے۔ پولیس افیسر نے دردانہ لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، ہوٹل اچھا ہونا چاہیے بس۔ جولیا نے کہا، تو آئیے پہلے ایک پیک پی لیجئے، پھر آپ کو روانہ کیا جائے گا۔ شکریہ، ہم بہرحال فوری یہاں سے جانا چاہتے ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیں گے، ہم ٹیکسیوں میں چلے جائیں گے۔ جولیا نے کہا، اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ رابرٹ نے کہا، پھر مارٹن کی طرف مڑ گیا، انہیں ہیڈ کوارٹر سے باہر چھوڑاؤ۔ رابرٹ نے مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر۔ مارٹن نے کہا، آئیے سر۔ مارٹن اس بار بڑے نرم لہجے میں جولیا اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے باہر پہنچ چکے تھے۔ ہمارے متعلق اطلاع کس نے کی ہوگی؟ تنویر نے باہر آ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا طیارہ کارکا نہیں پہنچا ہوگا، تو انہوں نے معلوم کر لیا ہوگا، تو انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کارکا کی بجائے آسان میں اتر گئے ہیں، تو وہاں ہماری تلاش کی گئی ہوگی اور انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم موٹر میں گئے ہیں، وہاں چیکنگ ہوئی ہوگی تو ہم غائب ہو گئے، کیونکہ اسٹیمر سے ہی وہاں سے کارکا آیا جا سکتا تھا، اس لیے گھاٹ پر پہنچ گیا، لیکن ان کے وہاں پہنچنے تک اسٹیمر روانہ ہو چکا تھا۔ پھر وہاں انہوں نے یہاں کی پولیس کو آگاہ کر دیا اور انہیں بتایا گیا کہ ایسے ہولی اور لباسوں والے افراد وہاں آئیں گے، تو وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے میک اپ کر لیا اور لباس بھی تبدیل کر لیا، اس لیے انہوں نے وہاں سے یہاں پولیس کو ہمارے قدوقامت اور تعداد کی اطلاع دے دی۔ جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی اور آسٹان کی پولیس ان کے انڈر کام کر رہی ہے۔ صفدر نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پولیس کو اس لیے استعمال کیا ہوگا کہ ہمارے میک اپ چیک نہیں ہو سکے، ورنہ تو لامحالہ ہم پکڑے جاتے۔ جولیا نے جواب دیا، مس جولیا، ہماری نگرانی اب بھی ہو رہی ہے۔ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا، وہ سب پولیس ہیڈ کوارٹر سے نکل کر پیدل ہی چل رہے تھے کیونکہ انہیں ابھی تک کوئی خالی ٹیکسی نہ ملی تھی۔ کون پولیس والے کر رہے ہیں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، چار عام سے آدمی ہیں، لیکن ان کا انداز بے حد ماہرانہ ہے۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں براہ راست عمران کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جولیا نے کہا، اور سب نے اس بات پہ سارے لا دیے۔ پھر تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جب انہیں گرانڈ ہوٹل نظر آیا جس کے باہر لکی ہوٹل کا بورڈ موجود تھا، وہ اس ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مڑ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک کمرے میں اکٹھے موجود تھے۔ یہاں سے فون کیا جائے؟ جولیا نے کہا، اور ابھی اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دوسرے لمحے کمرے میں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی بجلی کی تیز سے دروازہ بند ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سب بڑھتے ان کے ذہن اس طرح بند ہو گئے جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے، پھر جس طرح غپ اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، اس طرح جولیا کے ذہن میں بھی روشنی چمکی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ جولیا کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی، پھر جیسے اس کا شعور پوری طرح بیدار ہوا، اس نے دیکھا کہ وہ ہوٹل کے کمرے کی بجائے ایک کافی بڑے ہال نما کمرے میں کرسی پر رسی سے بندھی ہوئی بیٹھی ہے۔ اس نے گردن گھمائی تو اس کے سارے ساتھی بھی اس کی طرح کی کرسیوں پر رسیوں سے بندھے ہوئے موجود تھے اور سب ہوش میں آنے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ ہال کے کمرے میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا اور ہال کا کلوتا دروازہ بند تھا۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ صفدر نے ہوش میں آتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، شی ڈاگ کے لوگ ہوں گے، اور کہاں ہو سکتے ہیں؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیوں کو چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ علیحدہ رسی سے بندھے ہوئے تھے اور جسم کے گرد علیحدہ رسی باندھی گئی تھی جس کی گانٹھ ظاہر ہے کرسی کی پشت کی دوسری طرف ہوگی، جبکہ ہاتھ اندر تھے، اس سے سوائے پیروں کی جن کا زور لگا کر وہ رسی ڈھیلی کرے اور کوئی طرز عمل نہ تھا جس سے آزادی مل سکتی۔ عمران نے جس طرح بلیڈ اب نقلوں میں فٹ کرائے تھے، اگر ہم بھی کروا لیتے تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ صالح کی آواز سنائی دی، پوری ٹیم نے بلیڈ لگوائے تھے لیکن ہم ان کی عادی نہیں ہو سکے اس لیے اتروا دیے۔ جولیا نے جواب دیا، مس جولیا، میں نے ہاتھ تو کھول لیے ہیں۔ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا، او اچھا، کس طرح؟ جولیا نے چونک کر پوچھا، گانٹھ میری انگلیوں میں آ گئی تھی۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، تم نے وہ کڑا کیوں اتار دیا جس نے بلیڈ سے؟ جولیا نے پوچھا، ایک بار ایک آدمی غلطی سے مارا گیا تھا، حالانکہ اسے زندہ پکڑنا ضروری تھا، لیکن بازو کے جھٹکے سے غلط وقت پر ضرب لگی اور میں نے اس آدمی کی گردن پر وار کیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے، لیکن اس کی گردن ہی کاٹ گئی تھی اور اس کے مار جانے سے خاصا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے اتار دیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، البتہ اس دوران وہ بازو رسیوں کی سائیڈوں سے نکال کر انہیں
کرسی کی پشت پر لے گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کے گرد رسیاں ڈھیلی پڑ گئی، لیکن اسی لمحے دروازے کے باہر قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ کیپٹن شکیل نے بجلی کی تیز سے بازو اٹھا کر اپنی سائڈوں میں رکھ لیے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دو لہیم شہیم آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے دونوں کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، جبکہ دوسرے کے صرف ایک کان میں بالی تھی۔ البتہ جولیا اور اس کے ساتھیوں نے دیکھ کر حیرت سے چونک پڑے، کیونکہ وہ دونوں ایسے یونیفارم پہنے تھے جیسے ہوٹل کے ویٹر اور سپروائزر پہنتے ہیں، اور ان دونوں کے سینوں پر سپروائزر کے بیج بھی تھے، لیکن ان کا جسمانی ڈال اور ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے دوستو؟ اب اپنے متعلق تفصیل بتا دو، آنے والے نے کہا اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ویسے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا، وہ خالی ہاتھ تھے۔ ہم سیاہ ہیں، لیکن تم لوگ کون ہو اور ہمیں یہاں کیوں باندھا گیا ہے؟ جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے، اور تم یہاں شی ڈاگ کی ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے لیے آئے ہو، اور اس وقت تم شی ڈاگ کے ہی ایک اڈے میں موجود ہو۔ اور یہ بھی سن لو کہ میرا نام ٹرنر ہے اور میں اس اڈے کا انچارج ہوں۔ اس آدمی نے اس طرح مذاق اڑانے والے انداز میں کہا جیسے وہ بولتا ہی اس انداز میں ہو، جیسے مقابل اس کے سامنے سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اور اسے کسی قسم کی کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ کیا یہ شی ڈاگ کسی ہوٹل یا کلب کا نام ہے؟ اس بار صفدر نے کہا تو ٹرنر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم لوگوں نے اب چونکہ زندہ واپس نہیں جانا، اس لیے تمہیں بتا دینے میں اب کوئی حرج نہیں ہے۔ تم اس وقت لارڈ کلب کے نیچے ایک تہہ خانے میں، اور لارڈ کلب شی ڈاگ کا اڈا ہے، اوپر کلب ہے، اور ہم 8 آدمی اور سپروائزر کے روپ میں رہتے ہیں، لیکن لارڈ کلب کی حفاظت ہم 8 افراد کے ذمہ، اور ہم 8 افراد 1000 آدمیوں کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں ٹارگٹ کہا جاتا ہے اور ہمارا چیف ٹارگٹ ہے۔ تمہارے بارے میں اطلاعات ملی ہیں کہ تم کارکا آ رہے ہو، لیکن پھر طیارہ آسمان اتر گیا، پھر تم اسٹیمر سے یہاں پہنچے۔ ہم نے پولیس سے بات چیت کی، لیکن تم موقف ثابت ہوئے، لیکن تمہارے قامت اور تمہاری تعداد وہی تھی، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ تم یہاں لایا جائے، پھر تمہاری ہڈیاں توڑ کر تم سے اصلیت اگلوائی جائے۔ چنانچہ لکی ہوٹل میں تمہیں بے ہوش روک دیا گیا، پھر یہاں پہنچا دیا گیا۔ میں اپنے ساتھی ٹو ٹارگٹ کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اب تم بتاؤ گے کہ تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں؟ ٹرنر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اور ساتھی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہم 5 ہی آستان سے آئے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ ہمارا کوئی تعلق کسی پاکیشیا وغیرہ سے نہیں ہے۔ پولیس نے ہمارے میک اپ چیک کر لیے ہیں، ہم واقف کیا ہیں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ جولیا نے کہا۔ اگر ہمیں غلط فہمی ہے پھر تمہیں زندہ رکھنا حماقت ہے۔ اوکے، ٹرنر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز سے مڑا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ جیکب، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب صرف گن برداروں کا کام رہ گیا۔ ٹرنر نے دروازے کے قریب رک کر اپنے ساتھی سے کہا، پھر اس طرح جولیا اور اس کے ساتھی کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے توقع ہو کہ یہ لوگ بول پڑیں گے، لیکن جولیا سمیت سب خاموش رہے۔ تو ٹرنر ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر چلا گیا، اس کے پیچھے جیکب بھی باہر چلا گیا۔ پھر دروازہ بند ہوتے ہی کیپٹن شکیل نے بجلی کی تیز سے اپنے دونوں بازو رسیوں سے نکالے، پھر برق رفتاری سے اس نے اپنے جسم کے گرد موجود رسیاں کھولنا شروع کر دی۔ رسیوں سے آزاد ہوتے ہی وہ کرسی سے اٹھا، تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مڑا، پھر اس نے سب سے پہلے جولیا کی کرسی کے عقب میں پہنچ کر رسی کی گانٹ کھولی، رسیاں کھولنی شروع کر دی۔ پھر جب جولیا اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے اس کے عقب میں بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ پھر اس کے بعد جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں نے مل کر باری باری باقی تمام ساتھیوں کی انتہائی برق رفتاری سے رسیوں کی گرفت سے آزاد کر دی۔